مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو جائز ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 3۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 26واں روزہ ہے۔ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منصرہ سے یاد کر رہا ہوں سجاد حسین شاہ، میرا سوال یہ ہے کہ ماں کے ہاتھ اور پاؤں دبانا یعنی کہ لازمی ہے، یہ کام بیٹیوں کو کرنا چاہیے یا بیٹوں کو کرنا چاہیے؟ ضرورتاً بیٹا بھی دبا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیٹا اس حد تک دبائے گا جس حد تک ضرورت ہو۔ اگر سخت ضرورت ہے تو دبا دے، بہتر یہ ہے کہ بیٹی دبائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے اسلامی بہنوں کو کہ ان کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کو کسی اور جگہ پر دل و دماغ پھنس جاتا ہے، تو اسلامی بہنیں بعض اوقات اس میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کا سوال ہے کہ اگر اس طرح کوئی اسلامی بہن پریشان ہے کہ اس کا شوہر کسی اور جگہ پر بھی دل و دماغ پھنسا کر بیٹھا ہے،
تو اب وہ اسلامی بہن چاہتی ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس پریشانی سے اس کو بھی نجات مل جائے. اس کے بعض اسباب ہوتے ہیں. گھر میں اس کو تسلی نہیں ہوتی بعض اوقات آدمی کو، یا وہ جو گھر میں جو ہے پہلے سے موجود وہ لڑتی بہت ہے، بات بات پہ تنقید کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی، محبت اس کو پوری ملتی نہیں ہے آدمی کو، تو پھر بعض اوقات وہ دوسری جگہ دل اس کا پھنس جاتا ہے. یا ایسا بھی ہوا ہے کہ جیسے کہ 2 جگہ کاروبار کیا اور ایک کو بولا کہ تم اب وہاں بھی چلو میرے ساتھ، جو پہلی ہے اس نے انکار کیا کہ میں وہاں تو نہیں آؤں گی، تو یہیں رہوں گی، تو وہ اس نے دوسری جگہ دوسری کر ڈالی. اب فساد کھڑا ہو گیا. اب وہ پہلے سے اگر مان لیتی، اطاعت کرتی، تو یہ نوبت غالباً نہ آتی. تو یوں مطلب چونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت کرتی رہے، اس کو محبت اتنی دے، اتنی محبت دے، جب بھی شوہر کو دیکھے اٹھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، مسکرا کر اس کا استقبال کرے، اس کی اطاعت کرے، تو وہ اس کا دوسری طرف مائل ہونا تھوڑا دشوار ہوگا. اب یہاں جب بھی شوہر تھکا ہارا آئے اور عورت مطلب یعنی کہ بالکل منہ پھلا کر فریادیں شروع کر دے کہ وہ یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، اب بھول ہی جاتے ہو، بھول کیا جاتے ہو، ایسے مجھے چکر دیتے رہتے ہو، میں کب تک برداشت کروں گی. تو وہ دل میں سوچے گا میں تجھے کب تک برداشت کروں گا. آخر کار وہ بعض اوقات وہ دوسری مبتلا ہو جاتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اس میں محمد. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسلامی بہن کو پتہ چل گیا کہ میرے شوہر جو ہیں یہ کسی اور جگہ پر ان کا دل و دماغ پھنس گیا، تو ایسی حالت میں یہ جذباتی ہونے کے بجائے، مزید ناراض یا منہ چرانے کے بجائے، اس معاملے میں سے لڑنے الجھنے کے بجائے، یہ اطلاع ملنے کے بعد بھی اگر یہ شفقت، محبت، پیار، ادب اور احترام کا رویہ اپنا بڑھائے اور جاری رکھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ آ جائے. یہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. اب ایک جگہ ایک کیس ہوا کہ وہ دوسری کر لی، اس نے کر لی، ہاں تو کر لی، سمجھایا گیا نہیں مانا تو کر لی. اب جنگ عظیم چھڑ گئی. اب وہ میکے والوں نے بٹھا لیا اور مسائل. اب اس کو کیا پرواہ، وہ نئی گھوڑی نیا دم، اس کے لیے تو مطلب کوئی مشکل نہیں تھا. تو اب خیر میرا بھی مطلب رابطہ تھا کبھی کبھی، تو میرے سے مشورہ کیا. میں نے کہا دیکھو اب حل اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ میٹھی میٹھی بن کر بیٹھ جائے گھر پہ، کوئی حل نہیں. اس کو ایک مل چکی ہے، اب میکے میں رہے گی تو وہ تھوڑی منانے آئے گا یار اور پاؤں پڑے گا. اب اپنے کو گھر اگر آباد رکھنا ہے تو سوائے صبر کے، برداشت کے کوئی حل نہیں کہ اگلے نے جو بھی کیا ہے شریعت کے مطابق ہی تو کیا ہے نا. اب اس میں آپ فساد کرو گے تو اپنی بربادی ہے، اپنے گھر کی بربادی ہے. تو ان کی بہرحال ان کا بھی ذہن بن گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح بس گاڑی اب چل پڑی ہوگی، پھر شکایت آئی نہیں ہے. یہ کہ حکمت عملی سے آدمی ٹھنڈے دماغ سے کام کرے. لیکن میں اسلامی بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ دوسری دو نہیں اب 4 کریں. 4 کی ایک وقت میں اجازت ہے، لیکن اس میں جو میری آپ سے مدنی التجا وہ یہ ہے کہ جتنی 1 ہے 2 ہے پہلے سے جو بھی ہیں ان کو اعتماد میں لے لیں. دونوں کے اپنے والدین اور ان کے والدین، یہ دونوں خاندانوں کو، بڑے بوڑھوں کو، سب کو اعتماد میں لے کر آپ 4 کریں. اس کے علاوہ 2 بھی نہیں کرنی ہے. ہاں ایک ہی کریں. وہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حرمین طیبین
حاضر ہوئے، حج کے لیے حاضر ہوئے، تو وہاں کے بزرگوں نے بعض نے عرض کی کہ حضور ہم آپ کو یہاں ایک کروا دیتے ہیں شادی، طائف میں کہ ہم آپ کو ایک شادی کروا دیتے ہیں یہاں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک موجود ہے، میں اللہ کی اس باندی کو یہاں اس لیے تو نہیں آیا کہ دوسری کر کے اس کو رنجیدہ کر دوں، صدمہ پہنچاؤں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جو کہا نا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا، ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ایک یہاں ہوگی نا تو اس بہانے آپ یہاں تشریف لائیں گے اور ہم آپ سے فیض اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے یہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے دوسری نہیں کی، تو اپنے بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے کہ فساد دوسری ہوتی ہے نا، تو فساد اتنا ہوتا ہے کہ اور معاشرے میں اتنی باتیں بنتی ہیں۔ یہ ہمارے اردو طبقے میں ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں یہ ہوگا۔ عرب دنیا میں دو رکھتے ہیں، کوئی جھگڑے میں نے سنے نہیں ان کے، عرب رکھتے ہیں وہ، وہاں جہاں جھگڑا فساد نہیں ہوتا تو وہاں ٹھیک ہے، مطلب ہمارے یہاں جھگڑا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان، میں مسقط سے فیصل اقبال عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ اذان پڑھتے پڑھتے کانوں سے ہاتھ نکال دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کانوں میں ہاتھ رکھنے کی بارہ یہ کہ ہاتھ انگلی کان میں ڈالی جاتی ہے، یہ ہاتھ رکھ کر خالی کان یوں یوں ہلاتے ہیں، سہلاتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ دراصل انگلی ڈالنے کی علت تھی، سبب تھا، جس کی اب حاجت عام طور پر نہیں ہے کہ مائک نے یہ کام کر دیا، لیکن ایک سنت چلی آ رہی ہے، اس کو باقی رکھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو وہ جو ہاتھ رکھنا ہے نا، وہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے، وہ کانوں کے اندر انگلیاں داخل کرنی ہے، اچھی طرح ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کانوں کو ایزا پہنچے، لیکن آپ کان میں انگلی ڈالیں گے نا تو آپ کو آپ کی اپنی آواز جو سنیں گے وہ تبدیل ہوتی محسوس ہوگی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اذان میں کان میں انگلی ڈالے اور زور سے اذان کہے، تو اپنے کان جب بند ہو گئے نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ میں ذرا اور زور سے بولوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ زور سے بولنے کے لیے یہ کانوں میں انگلیاں وہ ڈالنے کا ایک مطلب سلسلہ ہے۔ اور پہلے منارے پہ اذان دی جاتی تھی، منارے میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھی، تو ایک طرف حی علی الصلاح یہ کر کے، بلکہ منارے کے وہ جو کھڑکی کری وہ تو منہ بھی بھلے باہر نکال دے، تو یہ کہ اس طرف کے لوگوں کو آواز جائے، پھر اس طرف کے الٹی طرف کے لوگوں کو آواز جائے۔ تو پہلے یہ طریقے ہوتے تھے، تو اب بھی منارے تو باقی ہیں، مسجدوں کی علامت بن گئے، مگر مناروں پہ اذان اب نہیں دی جاتی، اب وہ بڑے بڑے مائک لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ پرانی یہ شروع کی سنتیں ہیں، تو ان کو کسی بھی عالم نے منع نہیں کیا کہ یہ باقی رکھی جائیں گی۔ تو اب یہ کہ جو ہمارے یہاں مؤذنین کرتے ہیں نا، وہ تو ایک یوں جیسے کھجاتے ہیں کان، اللہ اکبر اس طرح کر کے وہ بیچارے ہلا رہے ہوتے ہیں ہاتھ، تو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو بالکل یعنی کہ نارمل رکھنے۔ پھر حی علی الصلاح میں بھی حی علی الصلاح یوں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ وہ پورا آپ کو کندھے کی طرف منہ پھرنا چاہیے، اور پوری حی علی الصلاح کا جو سارا جو لفظ ہے نا، کلمہ، یہ اس طرف کو جانا چاہیے۔ کھڑکی کے باہر وہ تو منہ نکال کے بھی تھا نا کہ لوگوں تک آواز پہنچے، اور اب مائک نے اگرچہ اس کی ضرورت باقی نہیں رکھی، لیکن وہ سنتیں تو وہ باقی رہیں گی، تو کرنا وہی جب ہی سنت نہ ہوگی، باقی ہوں منڈی ہلاتے رہیں گے تو تھوڑی کام چلے گا۔ وہ یعنی کہ جیسے سر پھیر لیا، حی علی الصلاح اب کریں گے، اب یہ پورا صلاح پورا کر لیا، اب یوں آ جائیں گے، پھر منہ پھیریں گے، پھر حی علی الصلاح،
یہ ہے طریقہ. حی علی الفلاح بھی اس طرح. اب تو اذان بھی نہیں دینے آتی, نماز بھی پڑھنے نہیں آتی, اور فیضان نماز کورس کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے, امامت کورس کرنے کا بھی ذہن نہیں ہے. اب کریں کیا؟ اب کوئی ایسا دم تو ہے نہیں اپنے پاس کہ ایک دم کر دیں دم میڈیا ہم اور سب نمازیں اور اذانیں ہم لوگ سیکھ جائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو سیکھنے سے آتا ہے. خالی داڑھی رکھ لینے سے کسی کو مؤذن بنا دیا تو وہ نہیں ہوتا. اذان اس کو آنی چاہیے. اذان تقریباً نہیں آتی, اور اس طرح کا طبقہ ہمیں سنتا بھی کم ہی ہے. آپ جا کے لڑائی مت کرنا مؤذن صاحب سے کہ تم کو اذان دینا نہیں آتی ہے. الیاس بول رہا تھا, تو میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا نا, میں تو جنرل بات کی ہے کہ جنرل یہ مطلب غلطیاں بہت زیادہ ہیں. مخارج کی, تلفظ کی, حروف کی ادائیگی کی وہ غلطیاں اپنی جگہ پر, لحن جلی اپنی جگہ پر, اذانوں میں ہوتا ہی بازوں کی. پھر وہ کھینچتے ہیں تو توڑ توڑ کے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں, یہ بھی بعضوں کا مسائل کرتے ہیں. تو یہ سیکھنا چاہیے. ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. نہیں آتا ہو تو شرمانا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. یا جاننے والوں سے مراد علماء ہے, علماء سے پوچھو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان اذان یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, الگ سے بھی مل سکتا ہوگا, نماز کے احکام میں بھی ہے. تو یہ حاصل کر کے یہ اس میں اذان کے فضائل, جواب دینے کے فضائل, جواب دینے کا طریقہ, اذان دینے کا طریقہ, بہت کچھ اس میں احکام ہے. تو اس کو لیجئے, اس کو پڑھیے. آپ کا بڑا جو مؤذن نہیں ہے اس کا بھی بہت فائدہ ہے اس میں کہ فضائل معلوم ہوں گے. ثوابات جب پڑھیں گے, جواب دینے کا, اذان کا جواب تو ہم سب کو دینا ہوتا ہے نا, اذان اگرچہ نہیں دینی ہوتی سب کو. تو اس کا طریقہ لکھا ہے جواب کا, اس کی فضیلت, اس کے مسائل, بہت فائدے کا رسالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد انعام الحق قطاری مرکز الاولیاء لاہور سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے. پیارے باپا جان, جو شادیوں میں مہندی کی رسم ہوا کرتی ہے اس میں عموماً مردوں کے ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے, لیکن بعض جگہ پہ یوں کرتے ہیں کہ ہاتھ پر مہندی نہیں لگاتے لیکن ہاتھ پہ پتہ رکھ کے تو اس پہ مہندی رکھتے ہیں, اس پتے پہ مہندی لگاتے ہیں اور وہ پتہ ہاتھ پہ ہوتا ہے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. مرد کو عورتوں کی طرح ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگنا یہ حرام ہے ان کی نقالی کی وجہ سے. اچھا, اب اگر یہ پتہ رکھتے ہیں اور مہندی ہاتھ پر لگتی نہیں ہے, پتے پر لگتی ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ رسم خالی. اچھا, تو اگر وہ ہاتھ رنگتا نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مہندی سے ہاتھ رنگنے کا گناہ تو اس پر نہیں آئے گا, لیکن اس مہندی کو کرتے کیا ہے؟ وہ اور خرافات الگ ہوتی ہیں, عورتیں کس طرح لگا رہی ہوتی ہیں. ہاں, یہ اگر دیگر سائڈ کے گناہ ہے تو وہ گناہ تو ہوں گے, البتہ وہ ہاتھ رنگنے کا گناہ نہیں ملے گا جبکہ مہندی سے ہاتھ نہیں رنگا. لیکن اگر نامحرم عورتیں اگر چھوتی ہیں تو یہ تو گناہ ہے, یا وہ گھیرتی ہیں تب بھی گناہ ہے. ہوتا یہ کہ اس کے اوپر پتہ رکھ کر اب ایک عورت آئے گی, مہندی لے کر اس پتے پہ لگائے گی اور تیل بھی رکھا ہوگا, تیل میں ہاتھ ڈبو کر تھوڑے سے تیل اس کے سر پہ بھی لگائے گی. یہ عورتیں آتی جائیں گی ایک ایک کر کے, پھر جب یہ پتہ وہ مہندی سے بھر جائے گا تو پھر اس پر سے مہندی جو ہے دوبارہ اتار کر برتن میں رکھ کے پھر دوبارہ پتہ رکھ دیتے ہیں. اچھا, تو بہرحال جو عورتیں جو اس طرح آتی ہیں نا باپا, یہ مہندی ضائع نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ لوگ. اچھا, لیکن یہ عورتیں آ کر سر پہ تیل لگاتی ہیں. بعض اوقات وہ مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی کھلانا, جس میں پھر وہ جو نہ کھانا, ہاتھ پیچھے کر لینا, بہت. اگر یہ نامحرمات ایسا کرتے ہیں, دونوں پارٹیاں گناہ گار ہیں, لڑکا بھی گناہ گار ہے, لڑکیاں بھی گناہ گار ہیں. توبہ کرنی چاہیے, ایسی حرکتیں نہ کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بابا ہے. میں مالی کا کام کرتا ہوں اس نرسری پر, اور گملوں میں پودے چینج کرنا میرا یہ کام ہے. میرا کام کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, گملہ ٹوٹ جاتا ہے مجھ سے یا پودا ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا میں اس کو سائڈ پر رکھ کر اپنا کام جاری رکھتا ہوں. تو کام جب میں فائنل کر لیتا ہوں تو مالک تو ہوتا نہیں ہے وہاں پر. تو اس حوالے سے یہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں؟ اب مالی یا مالک نے کیا آپ سے طے کیا ہے کہ اگر آپ نے توڑا ہے تو میں وصول کروں گا آپ سے؟ ایسا ہے کچھ ترکیب؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو, ورنہ تو پھر دھڑا دھڑ بندہ توڑے گا. تو اب اگر اس لیے وہ چھپا دیتے ہیں تو یہ تو خیانت تو ہوئی نا. اپنے جس نے مالک نے یہ کام سونپا ہے, گناہگار تو ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے, مالک نے کہا کہ پرواہ نہیں تم کام کرو, ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو پھر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے سامنے رکھنا چاہیے کہ میرے یہ کارنامے ہے, دوسرا ڈھونڈنا ہو تو ڈھونڈ لو آدمی, میں توڑ پھوڑ بہت کرتا ہوں. انہوں نے کو واضح ہی نہیں کیا کہ سائڈ میں رکھ کے کرتے کیا ہیں. سائڈ میں رکھتے چلے جاتے ہیں, کام جاری رکھتے ہیں. تو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ بظاہر سوال کا لبے لبا بھی یہ تھا کہ یہ چھپاتے ہیں, سائڈ سے مراد مالک سے چھپاتے ہیں. ہاں, مالک سے چھپاتے ہیں. تو اگر میں نے بھی وہ اگر مالک سے چھپاتے ہیں اور مالک نے اجازت نہیں دی ہے توڑنے کی, اجازت دے گا کیسے؟ تو ظاہر ہے کہ اس طرح یہ خیانت کرے, گناہگار ہوگا نا. مالک کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ بھئی ایک گملہ میرے سے ٹوٹ گیا ہے. مالک اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے کاٹے, کیونکہ اگر وہ مالک کچھ بھی نہیں بولے گا تو وہ روز کے کئی گملے توڑیں گے لاپرواہی سے. اور مالک سختی کرے گا تو گملہ نہیں ٹوٹے گا. تو انڈرسٹوڈ ہے. خدا بہتر ہے نا, جو اجارہ ہو, ہاں, یا دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لیں. مزید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد تنویر قطاری مسقط سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جو بچے چھوٹے مدنی منع یا منیا جن کو مسجد کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ مسجد میں دے آؤ, 150 روپیہ جو دیا جاتا ہے, تو اگر وہ راستے میں آگے پیچھے کھا لیے یا گم جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے. تو بچوں نے اگر کھا لیے پیسے مسجد کے لیے کہ یا جاؤ مسجد میں ڈال دو, اور بچوں نے راستے میں پیسے کھا ڈالے, تو یہ بچوں کے مال سے اتنے پیسے وصول کر سکتا ہے. جو مالک ہے وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان, میرا نام محمد فاروق, شعبہ مجلس سے طبی علاج. پیارے بابا جان, بعض طویل العلاج امراض میں مبتلا افراد کو ڈاکٹر 1 سے 3 ماہ تک مسلسل دوا استعمال کرنے کا کہا جاتا ہے. پھر دوران علاج مدت مکمل ہونے سے پہلے ڈاکٹر چیک اپ کر کے دوا تبدیل کر دیتے ہیں. ایسی صورت میں بچ جانے والی دوا کا کیا حکم ہوگا, جبکہ اس کی ادائیگی ادارے کی طرف سے کی جاتی ہے اور بعض ادارے چندے کی رقم سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. مفت ملنے والی ادویات کو 1 یا 2 بار استعمال کر کے بقیہ دوا پھینک دیتے ہیں. ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جب چندے کی ہیں یا جو بھی ہے, پھینکنے کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. اور جب وقف کے ادارے کی ہیں اور ادائیگی بھی جو ہے وہ چندے کے مال سے ہوئی ہے, تو جب اس کے پاس وہ باقی ہے تو وہ ادارے کو واپسی کرنا ہوگی. دوائیاں واپس ہو جاتی ہیں, دوسروں کے استعمال میں آ جاتی ہیں. تو اگر تبدیل ہو گئی ہیں یا ضرورت نہیں رہی تو اس کو واپس کر کے اس کی رقم کو ادارے کو واپس کیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل یہ جو محاورہ عام ہے کہ خدا کے گھر میں اندھیر نہیں دیر ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ اب دیر ہے اندھیر نہیں، خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ محاورہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے اور دیر بھی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ فوری طور پر انہیں دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، بعض اوقات دیر میں ہوتا ہے، بعض اوقات دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا اور اس کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جمع کر لیا جاتا ہے. تو یوں یہ محاورہ جو ہے یہ غلط انہیں ان معنوں کرنی ہے، مگر وہ اللہ کے یہاں یعنی دیر ہو سکتی ہے، اگر یہ مراد لیں تو پھر تو حرج نہیں ہے. پر یہ غالباً عمومی طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو جیسے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح ٹھیک ہے تم کر لو جو کرنا ہے، ابھی ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تمہاری پکڑ ضرور ہوگی. اس طرح کے معاملہ میں غالباً زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اب یہ مطلقاً دیر ہے، یہ جملہ یہ الفاظ نہیں ہے، دیر نہیں ہے. بعض اوقات فوری طور پر اس نے تو کتنی روایتیں حکایتیں کہ بندے نے جرم کیا اور ہاتھوں ہاتھ اس کا کنڈا ہو گیا. تو اگر یہ محاورہ یوں نا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ سے زیادہ دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، مگر ذرا ایسا کون بولے گا. لیکن یہ محاورہ بہرحال یہ کہ اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، ایسی گناہ گار نہیں ہوگا، نہ یہ کوئی معاذ اللہ کفر ہے، اللہ کی توہین نہیں ہے. یہ اللہ کے اندھیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ہاں اللہ تعالیٰ مظلوم کا حامی ہے، اندھیر نہیں ہے اس کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خواجہ شاکر. میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ بعض لوگ جوتے پہن کے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اپنا اوپینین کیا چلے گا، جو حکم شریعت ہو وہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے. نماز کے احکام میں نماز جنازہ کا طریقہ نامی رسالے کے صفحہ نمبر 15 پر ہے. جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھے تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی. احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. اس کا کچھ خلاصہ آپ بیان فرما دیں کہ ہم نماز جنازہ میں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ میرا اپنا انداز تو عام طور پر یہ تھا کہ میں اپنا جیب کا تولیہ جو ہوتا نا وہ بچھا کر اس پہ کھڑا ہوتا تھا تاکہ وسوسوں کی بھی جڑ کٹ جائے. البتہ اگر زمین خشک ہے، سوکھی بھی ہے، نجاست کا کوئی اثر بھی نہیں ہے اس پر، تو یہ پاک ہے، اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. خامہ کا وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ جوتے کا تلا تو عام طور پہ اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب تک یقینی معلوم نہ ہو جوتے کے تلے کو ناپاک نہیں کہیں گے، جوتے کے سول کو بھی ناپاک اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر گھروں میں جو ہے دیواروں پر کیریکٹر والی، اداکاروں کی تصویر والی اور جانوروں کی تصویر والی گھڑیاں آویزہ ہے، تو اس کے لیے بار بار اس کو دیکھنا، نماز پڑھنا اس کے سامنے مناسب ہے؟ گھر میں لگائیں کیوں؟ فلم ایکٹروں والی گھڑیاں، تصویروں والی گھڑیاں گھروں میں لگائی ہی نہ جائیں.
اب اگر وہ ایک اسٹریس اداکارہ ہے معاذ اللہ، تو اس کی طرف تو ظاہر مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے، پھر ہوگی بھی جس بے پردگی کے ساتھ وہ، تو کوئی شریف آدمی تو نہ ایسی تصویریں گھر میں لگا سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اس کو. ہاں لگائے گی تو تعظیم آویز تعظیم کے ساتھ. فرشتوں کے داخلے کے لیے بھی وہ مانع رکاوٹ ہوں گی. فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر ہوتی ہے. تو تصویر ہوتی ہے یہاں یہ کہ تعظیم کے ساتھ لگائی ہوئی ہوتی ہے، جیب میں جیسے یا پاؤں رکھنے کی جگہ پر تصویر، پائیدان میں تصویر بنی ہوئی ہے مثلا، تو یہ تعظیم کی جگہ نہیں ہے. تعظیم کی جگہ نہ ہو تو فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں. اخباروں میں تصویر ہوتی ہے، اخبار یوں بے ترتیب رکھے ہوتے ہیں، کوئی سجا کر دیوار پہ لگا کے تو رکھتا نہیں ہے اس کو. تو یوں اخبار میں تصویر جو یوں بے ترتیب دھری ہے، اس سے بھی یہ بھی فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح مختلف ہم پیکٹ لیتے ہیں غذاؤں کے، چیزوں کے، سب میں تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو یہ کہ اگر سجا کر رکھیں گے تو یہ تعظیماً رکھنا کہلائے گا، بے ترتیب رکھیں گے تو تعظیماً کہ رکھنا نہیں کہلائے گا. تو تعظیماً ہو تو سجدے کے فرشتوں کے لیے وہ رکاوٹ ہوتی ہے. اور نماز کے لیے اگر قد آدم تصویر ہے، پورے بدن کے ساتھ اگر تصویر ہے، اس کے سامنے نماز پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہوگی. اور آدھا قد ہے، جیسے عام طور پہ پاسپورٹ سائز تصویر ہوتی ہے، تو آدھے قد کی یا پاسپورٹ سائز تصویر کی ہے تو نماز میں اگر وہ ہے سامنے تو مکروہ تنزیہی، یعنی نماز بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو، لیکن نماز ہو جائے گی. مکروہ تحریمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ کہ گناہ ہوتا ہے جان بوجھ کر اگر کوئی مکروہ تحریمی فعل کرے، اور ایسی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اس کا سجدے سہو بھی نہیں ہے. جو تصویر دیکھ رہا اور نماز شروع کی تو اب سجدے سہو کا ہے گا، بلکہ اسی جگہ نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے. گناہ ہوگا نا، نماز شروع کرے گا تو اس جگہ پر تصویر لگی ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. میں محمد اویس اتاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ منگل کے دن کپڑا کاٹ سکتے ہیں؟ منگل کے دن کپڑا اگر کاٹے تو ملفوظات اعلی حضرت میں ہے کہ منگل کے روز جو کپڑا کاٹا جائے وہ یا تو چوری ہو جائے گا، یا جل جائے گا، یا ڈوب جائے گا. البتہ منگل کے روز کپڑا کاٹنا گناہ نہیں ہے. جو کاٹے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ نقصان کا خطرہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ناصر محمود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بچے مسجد میں شرارتیں کریں تو کیا مولانا صاحب یا جو قاری صاحب انہیں پڑھاتے ہیں وہ انہیں منع کر سکتے ہیں کہ کل سے آپ مسجد میں نہ آئیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں. اگر اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ تب کرتے ہیں شرارتیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ نماز کیا ہے، تو ایسوں کو تو ویسے حکم شریعت موجود کہ مسجد سے روکا جائے. کہ حدیث پاک میں کہ مسجد کو بچوں، پاگلوں اور اونچی آوازوں سے بچاؤ، یہ مضامین حدیث میں. تو مسجد میں پاگل گھس گیا تو جو قدرت رکھتا ہے کہ اس کو نکال سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ نکال دے. اسی طرح بچوں کا معاملہ، لیکن بچوں کے معاملے میں نکالنے میں تھوڑا وہ احتیاط یہ ہے کہ اگر اس کا باپ لایا ہے اور یہ خطرہ ہے کہ باپ تو جھگڑا کرے گا، میرا بچہ گم ہو جائے گا، یا آپ نے نکال دیا تو وہ تو لڑائی ٹھن جائے گی، میرا بچہ کہاں گیا. تو اس لیے ایسے موقع پر باپ سے رجوع کیا جائے کہ آپ اس بچے کو نہ لائیں، محبت سے سمجھا جائے. جھگڑے کی صورت پیدا نہ کی جائے کہ وہ شریعت نے جھگڑا پسند نہیں کیا ہے.
प्यार मोहब्बत से तरकीब की जाए। इसी तरह बच्चों को भी बाहर निकालना तो जायज़ है, बल्कि अगर वो बच्चे वाकई से शरारतें करते हैं मस्जिद में तो जो कुदरत रखता है उस पर तो वाजिब हो जाएगा इसको निकाल दे। लेकिन वही सूरत कि अगर वो बाप के साथ आया हुआ है तब तो, या बड़े भाई के साथ या किसी भी अजीज के साथ, तो उसको समझाए, इसको एतमाद में लेकर ये तरकीब बनाए कि इसको आप मेहरबानी करके ले जाइए या कहीं इसकी तरकीब बनाइए कि ये शोर ना करे, कि नमाजियों को तकलीफ, मस्जिद की बेहुरमती है। और ये ऐसी बात नहीं जो किसी की समझ में ना आए, हर मुसलमान की समझ में आ सकती है। तो यूं तरकीब बनाए। अगर बच्चा इतना छोटा है कि उसको वो ज़न्ने गालिब है कि ये पेशाब वगैरह कर देगा, जब तो ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है और लोग लाते हैं, और ये अल्लाह के बंदे मस्जिद नबी में भी ले जाते हैं, मस्जिद हराम में भी ले जाते हैं। इसको तो पेम्पर बांध कर भी, बच्चा जो छोटा है ना इस तरह का, इसको मस्जिद में पेम्पर बांध कर भी नहीं ला सकते। हाँ, किसी मस्जिद में भी नहीं, मस्जिद हराम में भी नहीं, मस्जिद नबी में भी नहीं। वहां का तो ज्यादा एहतराम है। यहाँ एक गुना है तो मस्जिद हराम में 1 का लाख गुना है। लेकिन वहाँ जो बच्चे जो कबड्डियाँ खेल रहे होते हैं और लंगड़ियाँ खेल रहे होते हैं ना, ये इन दिनों, खासकर इन दिनों ज्यादातर पहुँचते हैं मालदार लोग, बच्चों समेत। ये समझते हम कोई सवाब का काम करने जा रहे हैं और बच्चे वहाँ खेलेंगे जरा, यानी सैर और तफरी के लिए जैसे जा रहे हैं, ऐसा वहाँ रमज़ानों में वहाँ की जो बातें हम तक पहुँचती हैं, शिकायतें जो मिलती हैं, ऐसा तमाशा बनाते हैं। फैमिली जाती है, मस्जिद में पड़े रहते हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, नमाजी की नमाज वो बेचारा 2 रकात के बदले 3 पढ़े या 5 पढ़े, कोई परवाह नहीं है। वो किसकी टोपी उछाल रहे हैं, किसी का दुपट्टा खींच रहे हैं, बच्चे वहाँ ये हिसाब किताब कर रहे होते हैं, मूत रहे होते हैं, यानी कि कोई रोकने वाला नहीं होता और कहे कहे का शोर होता है। यानी मुझे जो शिकायतें मिलती है, यानी वहाँ की बातें मिलती है कि वो आदमी मतलब करे क्या, इनको कैसे समझाए। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ तो वो थोड़ी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब इसका ये फायदा जरूर होगा कि इंशाल्लाह आप भी तो मदीने जाने की तड़प रखते हैं, तो आप ऐसा नहीं करना। इतने बच्चों को ले जाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को कहीं और रखवा देना और बच्चों की अम्मी को लेकर चले जाना, अपनी अम्मी को लेकर जाना, तो वो नाराज ना हो जाए, तो मेरा नहीं बोला। हाँ, अपनी अम्मी को, बहन को, जो भी समझदार घर के अफराद ने बेशक अल्लाह ने आपको दिया, उनको ले जाए। और मस्जिद नबी शरीफ में, मस्जिद हराम में थोड़े थोड़े फासले पर बैठे। अगर आप सब मिल के बैठेंगे ना तो बातें याद आएंगी, आप बातें करेंगे तो फिर मसाइल खड़े होंगे। अलग अलग बैठे, सर झुकाकर, और दुरूद पाक पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, तिलावत करें। इबादत अगर वहाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो वहाँ गप्पे मारते हैं, चौपाल लगाते हैं। हज में भी इस तरह के मनाजिर होते हैं। तो उम्रे में ज्यादा फैमिलीज ज्यादा उम्रे में जाती है, पैसे बहुत होते हैं इनके पास, तो बच्चों की जब छुट्टियां होती है ना तो करीबी ममालिक के भी बहुत सारे पहुंच जाते हैं वहां पर, और पाकिस्तानी भी पहुंचते हैं, पैसे होते हैं तो पैसों बोले छे, तो जाए, अच्छी बात है, बच्चों को भी ले जाए। एक बच्चों को घरों में रखे, मस्जिद में ना ले जाए, खुद मस्जिद में जाए तो ये हो नहीं सकेगा, तो इसलिए बच्चों को ना ले जाए। तो बच्चा ये काबू कैसे आएगा? तो इसलिए मेहरबानी करके समझने की बात। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये कुछ मदनी मुन्ने ये राइट टाइम पर खड़े हुए लेकर, जी ये विलादत का टाइम है मेरी, माशाअल्लाह। शायद दुआ करें अल्लाह ताला मेरे सुन्नत का साया दराज फरमाए, इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, आफियत दे, इन पर, इनकी आल औलाद पर अल्लाह रहमो करम फरमाए, और ये आप और आपका पूरा घराना शादो आबाद रहे, दुनिया में भी भलाइयाँ नसीब हो, आखिरत में भी भलाइयाँ नसीब हो। इन मदनी मुन्नों को भी, इन मदनी मुन्नों को ये भी बेचारे देखो, यानी कि सबने रात को सारा जोश निकाल लिया और ये परफेक्ट टाइम पर
ये लेके खड़े हुए, अल्लाह इनको मदीना दिखा दे। मेरे मुर्शिद को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खज़ीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खज़ीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।